السلام علیکم پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا سافٹ ویئر اپڈیٹ، ایک ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ کہ جس کے بعد توبہ کی گئی، اور وہ بھی غلط کے ساتھ ساتھ سیدھے راستے سے بھی۔ اچھا، ویسے میری نظر میں تو پاکستانیوں کا بطور قوم کوئی وجود ہی نہیں ہے آج کی اس دنیا میں۔ یہاں تو بس بہت سے لوگ اکٹھے ہیں جن کا کسی مذہب سے تو کجا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ یہاں اگر کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے اور اس سے آپ کا کوئی رشتہ بھی نہیں، تو بس آپ کی نظر میں وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے۔ اس کے پیچھے کیا کچھ تھا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ مثال کے طور پر اس نوجوان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ویڈیو کو لائک شیئر کرنے والے کسی بھی پاکستانی سے یہ پوچھیں کہ اگر تیرے سامنے کوئی تیرے باپ کو دھکا دے تو کیا کرے گا، تو ہر ایک یہی جواب دے گا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مطلب وہی سب جو اس لڑکے نے کیا۔ لیکن ہم میں سے کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ روتا ہوا لڑکا کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے میرے ماں باپ کی قسم، انہوں نے تکلیف دی پاپا کو یار۔ بائندہ بھی اگر میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا کہنے والوں میں سے کسی نے کچھ کیا نا، تو پھر شلوار بھی اترے گی، چھتر بھی پڑیں گے اور ویڈیو بھی بنے گی، جبکہ باقی لوگ اسی ویڈیو پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کا کمنٹ کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ بہرحال آج کی سٹوری بالکل ایسی ہے جیسی سٹوریز آپ کو چسپ کراتی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں ڈرائیور ہوں، گاڑی چلانا سارے سان دیو، کسی نال کوئی مخالفت کوئی دشمنی ہے؟ جس اس ماڑے بچے کو اتنی بے دردی نال 4 تو 5 ڈالے رکھ کے اور اس طرح بے دردی نال بٹے نال اس کو مارا گیا۔ پھر اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اس معاشرے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں اس علاقے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کے پاس بیٹھ جائیں تو 80% لونڈے باز ہی نکلیں گے۔ کدی میں نہ آکا نہ کدی بل پاس ہو جی جاکو جاکت نال ویا کرو نا اچھا چیز میں نہ کڑیاں نہیں پھر فیل ہو گئی نے۔ یہ سارے ویکھو تسی پتہ لگ جائے فلانے گراں جاکو جاکت نال 18,000 روپیہ ہوئے یہ کم ہی نہ نہیں وے انہاں پیسے ہی بنایا۔ اس قوم کدو اللہ پاک ہٹ کرسی۔ اور صرف لونڈے باز ہی نہیں نکلیں گے بلکہ اپنی سٹوریز کو بڑھا چڑھا کر یوں فخری انداز میں پیش کریں گے کنٹوٹے ممی ڈیڈی لونڈے بدماش ہون تک ساڑی چولیاں میں بہ کے میرا پتر تساں کلاش نہ چلانیاں سیکھتے رہے تو کہ جیسے یہ پاکستان میں بچے نہ چوتے تو دنیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کبھی نہ کرتی۔ ہاں، اگر نہیں بتائے گا تو یہ نہیں بتائے گا کہ بچپن میں اس کے اوپر کون کون چڑھا تھا یا آج کل اس کے چھوٹے بھائی کو کس نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ہاں تو جرگوں میں لونڈوں کے اوپر کیے جانے والے اخراجات کا تخمینہ لگا کر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو اتنا عرصہ ساتھ رکھا اور اتنا خرچہ کیا، اب اگر آپ بچے کی علیحدگی چاہتے ہیں تو اتنی رقم واپس کر دیں، باقی چلیں چدائی میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ وہ کہ الفاظ بالکل ایسے نہیں ہوتے، بہرحال مطلب تو یہی ہوتا ہے۔ ایسے معاشروں میں بچے یوں ہی قتل کیے جاتے ہیں۔ خیر اب تو پورے کے پورے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حالات ایسے ہی ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں۔ نساں تاں آپ یعنی کہ چھوڑاں دے شوقین ہیں، گالو سیدھی جائیں تے چھوڑ پھاس ویندن کون ہی مسئلہ اب ہے۔ اسے بندہ کھوتی کا بچہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کھوتیوں کے بچے لونڈے باز نہیں ہوتے۔ پہلے تو لڑکے کہتے تھے بس جی بڑا بھائی باہر ہوتا ہے، انقریب یوں کہا کریں گے بس جی قسمت کی بات ہے، چھوٹا خوبصورت نکل آیا اور اوپر سے گندی بھی، تب اسی کی بونڈ کی کمائی ہے۔ میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ جب یہ گندی نسل بڑی ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ خیر ان پہ لعنت بیچتے ہوئے چلتے ہیں اصل سٹوری کی طرف، اس نیت سے کہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ توبہ کر لے اس سے پہلے کہ اسے توبہ کروا لی جائے۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اس بندے پہ لعنت بھیجنا مت بھولیے گا، اس سے پہلے کہ اس جیسے اور بھی آئیں اور ان مخصوص شہروں کی لڑکیاں اپنے اپنے شوہر کے متعلق یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ پھر یہ بھی تو گانڈو ہی ہوگا۔ تھانے میں ایس ایچ او صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے ایک فائل ہاتھ میں لیے سامنے موجود چند جوانوں کو کوئی ضروری بریفنگ دے رہے تھے کہ اچانک خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹے شرماتی جھجکتی خاتون اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتی ہے۔ آئیے خاتون تشریف لائیے۔ ایس ایچ او صاحب کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی اس عورت کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک جوان اپنی کرسی چھوڑ کر اس عورت کو بیٹھنے کی جگہ دیتا ہے۔ فرمائیے خاتون، ایسا کیا ماجرا پیش آیا کہ آپ کو گرمیوں کی اس دوپہر تھانے میں آنا پڑا؟ انتہائی نفیس لہجے میں ایس ایچ او صاحب نے خاتون سے پوچھا۔ سر میں بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جاؤں، کس سے کہوں کہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ خاتون نے خود کو مزید سمیٹتے ہوئے جواب دیا، بہن اب آپ بالکل فکر نہ کریں کہ اب آپ پنجاب پولیس کے پاس آ چکی ہیں، جن کے پاس ہر وقت ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے۔ وہ پنجاب پولیس کے جن کی جرأت و بہادری اور کارکردگی کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے۔ ہم وہی ہیں کہ جن کے ڈر سے افریقہ کے جنگلوں میں موجود ہاتھی نے بھی کہا تھا وہ ایک قسم چکا لو میں ہی کالا ہے رہنا۔ ایس ایچ او صاحب نے اپنائیت بھرے لہجے میں عورت کو تسلی دی، وہ بات یہ ہے کہ میرا شوہر ہر بار مجھے پیچھے سے ہی کرتا ہے۔ نظروں کے ساتھ ساتھ سر جھکائے بیٹھی اس عورت نے تسلی ملنے پر اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ ہمارے لیے ایسی ہیں جیسے ہماری اپنی بہنیں اور بیٹیاں، اس لیے آپ کی عزت کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے گا۔ اب آپ کھل کر بتائیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں۔ ایس ایچ او صاحب جو کہ ملکی حالات سے بخوبی واقف تھے کہ کس طرح پاکستان میں لونڈے بازی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ 10 میں آپ بڑا بڑا لونڈے باز عراق میں آپ بڑا بڑا بدماش ہیں، لونڈے باز اور کس تیزی سے نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ بتا کیا سچ میں شہینوں کے اتنے برے حالات ہیں؟ چلیں مرشد محترم، پہلے آپ کی شاہینوں کے حالات دکھاتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں ایک سفید پروں والے بوڑھے اور بزرگ شاہین سے۔ بچہ میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوا، مجھے ہوشیاری آئی ہے۔ میں نے بچے کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور جو ڈیلا ہو گیا۔ ڈیلا ہونے کے بعد جو ہے تو میرے سے غلطی ہوئی ہے بھائی۔ اگر اس سے بھی آسان اور صاف الفاظ میں بتاؤں تو مرشد، جس وقت یہ قوم آپ کو ملی تھی نا، اس وقت ان کے ہاں چٹنی اور چوپا دونوں آرام تھے، جبکہ اب بیٹا چٹنی بھی حلال ہے اور چوپا بھی۔ نہ ہی اس وقت ایسی کسی گشتی کو
लम्हे जो तेरे खिसक खिसक के ये लेजी लम्हे कैसी ये खुमारी देखो 58,000 से ज्यादा लोग फॉलो करके अपनी बहनों और बेटियों को ये सबक दे रहे थे कि मेरी बेटी गश्ती बन गश्ती। और मुर्शिद उस वक्त तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती थी कि उनकी बहन या बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखे, जबकि अब ये अपनी बहनों को खुद ही चोद रहे हैं। मुर्शिद आपके दौर में अपनी इज्जतों के लिए मर मिटने वाले शाहीनों की औलाद इस वक्त वाइफ शेयर ग्रुप्स बना के बैठी है, और कौम से, बल्कि आपको कौम कहना तो अक़वाम आलम बिलखुसूस हमारे पड़ोस में मौजूद इंडियन कौम की तौहीन है कि जो गाय का गोबर और पेशाब खा पी के भी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। इसलिए मैं उन तमाम से मादरत के साथ अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और सिर्फ आप पर इक्तिफा करते हुए इतना ही कहूंगा कि जैसे आप वैसा इकबाल। मुर्शिद आज के शाहीनों की अक्सरियत 15 से 20 साल की उम्र तक अपने बड़ों से खुद मरवाते हैं और फिर 20 से 25 साल की उम्र तक अपने छोटों से बदला उतारते हैं। और फिर चूंकि हमारे यहाँ वालिदैन की नजर में लड़के की शादी की सबसे बेहतरीन उम्र 30 साल है कि पहले ये अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, जबकि लड़के की ब्लूइड जैसी गे डेटिंग ऐप पे आईडी होती है। यूं 30 साल तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ लड़का ही खड़ा होता है अपने पाँव पे, वो भी बहुत थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद जब शादी होती है तो आगे से करने के काबिल तो वैसे ही नहीं रहता। खैर उस औरत ने इंतहाई शर्मिंदगी से कहना शुरू किया, थानेदार साहब जब एक औरत का बच्चा नहर में गिरकर डूब रहा था ना, तो उसने अपने आसपास किसी इंसान को ना पाकर दरख्त पर बैठे बंदर से झोली फैलाकर मदद की भीख मांगना शुरू कर दी। हालांकि उसे पता था कि बंदर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। जबकि मैं तो फिर आपके पास आई हूँ जो अमीर की शराब को शहद और गरीब की नस्वार को चर्च साबित करने में वीक मिनट नहीं लगाते। थानेदार साहब मेरे बच्चे तो पैदा होने से पहले ही डूब रहे हैं और वो भी गटर में। आंसू भरी आंखों के साथ उस औरत ने बात मुकम्मल की। उठो जवानों और गाड़ी निकालो। एसएचओ साहब ने कुर्सी से उठते हुए कहा। जितनी देर में एसएचओ साहब उस खातून के हमरा बाहर आए, पंजाब पुलिस के जवान गाड़ी स्टार्ट किए पूरी मुस्तैदी से तैयार खड़े थे। ऐसे मौकों पर तो पंजाब पुलिस की फुर्तियां वैसे भी देखने के काबिल होती हैं। खैर एसएचओ साहब उस औरत की रहनुमाई में चंद सिपाहियों को साथ लिए उनके घर पहुंचते हैं, जहाँ उस औरत का शोर स्टैंड वाला पंखा अपनी चारपाई पे खड़ा किए चित सीधा लेटा सो रहा था। एक तो पेट बहुत बड़ा, फिर पंखा पाँव की तरफ खड़ा। बुनियान उड़ने की वजह से किसी छोटे बच्चे के मुंह जितनी तुन्नी सामने नंगी नजर आ रही थी। तुन्नी मतलब नाफ। एसएचओ साहब अपना बेल्ट खोलते हुए दबे पाँव चारपाई के करीब पहुंचे, ललचाई हुई नजरों से तुन्नी को देखा और ठा पहला बेल्ट सीधा तुन्नी पे। बंदे के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और वो तड़प कर उठ बैठा। क्या है, कौन है, क्या हुआ, क्या हुआ? एक हाथ से आंसुओं भरी आंखें और एक हाथ से लाल होती तुन्नी को मलते हुए इर्द गिर्द देखकर माहौल को समझने की कोशिश की और पूछा, अच्छा तो तू अपनी बीवी को पीछे से करता है? थानेदार ने घराते हुए पूछा और ठा दूसरा बेल्ट कंधों पे। गलती है जी, गलती है, माफी चाहता हूँ। पास खड़ी मुस्कुराती हुई बीवी को देखकर अब वो सारी बात समझ चुका था। उठाओ इसे गाड़ी में डालो और साथ ले चलो। वहाँ जब खुद इसे जाएगा ना पीछे से, थानेदार साहब आज माफ कर दें, आज माफ कर दें खुदा के लिए। आप तो पीछे से कहते हैं ना, आज के बाद तो मैं इसे आगे से भी नहीं करूंगा। मेरे बाप की भी तोबा। बंदे ने थानेदार के पांव पकड़ लिए और फिर इतनी पक्की तोबा पर उसे माफी मिल भी गई। इसलिए शाहीनों आप भी गलत रास्तों से तोबा कर लो, इससे पहले कि आपसे भी तोबा करवा ली जाए। आखिर मैं इतना बता दूं कि पंजाब पुलिस के उन जवानों की तरह मैं भी उसी जोश जज्बे के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट करने यूट्यूब पे आया हूँ, लेकिन ऐसों का कि आबील और काबील को किसने लड़वाया? बच्ची ने। मजनू को सहरा में किसने खजल करवाया? दोस्त को दोस्त से किसने जुदा करवाया? रांझे को चर्च पर किसने लगाया? वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का वाकया किसने करवाया? और टाइटैनिक में लड़के को सिसक सिसक कर किसने मरवाया? ऐसों का ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट कि फिर ये अपनी बच्ची के बाहर निकलने पे ही पाबंदी लगा दें। अब पता नहीं इनकी बच्ची नंगी बाहर निकलती है या फिर चक्कर गया है। बहरहाल चक्कर जो भी हो, दूसरों के सामने अपनी बच्ची की शिकायत रखने से बेहतर था ये अकेले में अपने वालिदैन से बात करता और वो बच्ची पर सख्ती करते यहाँ तक कि वो समझ जाते। तो अगर आप भी ऐसे लोगों का ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने साथ होने का सबूत देते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करें ताकि मेरी ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नहीं तो मुल्क के हालात आपके सामने है कि किस तरह शाहीन मिन्नत तरले के साथ अपनी बहनों को मशहूर करवाने के लिए उनके नाम की वीडियोस बनवाते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका अपना इकबाल, लेकिन छोटा।